بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 8واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مغربی تہذیب کا پس منظر، یونانی دور۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سرسری انداز سے یہ دیکھا تھا کہ مغربی تہذیب کے پس منظر کو 7 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلے دور یونانی دور کی ہم ان خصوصیات کا جائزہ لیں گے جو اب بھی مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم مغربی تہذیب کے پس منظر کے پہلے دور یونانی دور کی خصوصیات پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم گزشتہ سبق یعنی سبق نمبر 7 کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کا سبق باقاعدہ طور پر شروع کریں گے۔ سبق نمبر 7 میں ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ مغربی تہذیب کی کوئی لگی بندی تعریف ہے یا نہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ مغربی تہذیب کی کوئی باقاعدہ تعریف تو نہیں ہے، لیکن ماہرین نے ایسی آراء ذکر کی ہیں جن سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مغربی تہذیب اصل میں کیا ہے۔ ماہرین کی ان آراء کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ طے کرنے کی کوشش کی تھی کہ مغربی تہذیب کن تصورات پر مبنی ہے یا مغربی تہذیب کسے کہا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یونانی اور دیگر تہذیبوں سے متاثر مخصوص نظریات کی حامل تہذیب مغربی تہذیب کہلاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کا آغاز 15ویں اور 16ویں صدی میں فتوحات عثمانیہ سے ہوا، یعنی 1453 عیسوی میں 15ویں صدی میں قسطنطنیہ فتح ہوا، اور جو مغربی علوم کے ماہرین تھے وہ مغربی یورپ میں چلے گئے۔ ان کے نظریات اور افکار کی بنیاد پر 16ویں صدی عیسوی میں ایک نئی تہذیب وجود میں آئی جسے مغربی تہذیب کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ یونانی اور دیگر تہذیبوں کے متعدد نظریات اس میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر مرد اور عورت کے حقوق مساوی قرار دینا، یعنی مساوات، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر کسی کے حقوق اور اس کے فرائض ایک جیسے ہیں۔ اسی طرح ہم جنس پرستی کو جائز سمجھنا، جو یونانی دور کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح جمہوریت اور وطن پرستی وغیرہ جو یونانی دور کی خصوصیت ہے اور مغربی تہذیب میں موجود ہے۔ تو یہ سبق نمبر 7 کا خلاصہ تھا۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یونانی دور کی کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو اب بھی مغربی تہذیب میں موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مغربی تہذیب کا پس منظر کتنے ادوار پر مشتمل ہے۔ اسلام اور دیگر مذاہب جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، عیسائیت، یہودیت اور اسلام، ان تینوں مذاہب میں روایات کا انحصار سینہ بسینہ منتقل ہونے پر ہے اور زبانی روایات پر ہے، حافظے پر ہے۔ اس تصویر میں بھی یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ محدثین اور فقہا یا جو اسلام کے علماء تھے وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے زبانی روایت کا سہارا لیتے تھے۔ جیسے اس تصویر میں دکھایا جا رہا ہے کہ استاد اپنے شاگردوں کو زبانی کوئی بات بتا دیتا، وہ سن کر اپنے حافظے میں محفوظ کر لیتے اور اسے آگے زبانی نقل کر دیتے۔ ایک طریقہ یہ تھا، اور اس طریقے کا رواج زیادہ تھا اور اسی پر زیادہ اعتماد کیا جاتا تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ شاگرد اپنے اساتذہ سے سن کر لکھ لیتے اور بعد میں اپنے اساتذہ کو دکھا دیتے، نظر ثانی کروا لیتے، یعنی تحریری طریقہ۔ اور یہ جو طریقہ تھا اس کا رواج بہت کم تھا اور اس پر اعتماد بھی اتنا زیادہ نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن جو مغربی تہذیب ہے اس میں تحریری شہادت پر زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے اور زبانی شہادت پر اتنا اعتماد نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ اپنی کتاب جدیدیت میں پروفیسر حسن عسکری یہی بات نقل کرتے ہیں کہ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ مشرق کے سارے ادیان کا انحصار
زیادہ تر زبانی روایت پر ہے، لکھی ہوئی کتابوں پر نہیں۔ ہمارے نزدیک کسی دین کے زندہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ روایت شروع سے لے کر آج تک کلی حیثیت سے سلسلہ بسلسلہ اور سینہ بسینہ منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ لیکن پچھلے 600 یا کم سے کم 400 سال سے یورپ اس تصور کو بھول چکا ہے۔ آج یورپ میں کسی بھی قسم کی کوئی روایت ایسی باقی نہیں جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہو۔ یورپ اس قسم کی روایت کو قابل استناد نہیں سمجھتا اور صرف ایسی شہادتوں کو قبول کرتا ہے جو تحریری شکل میں موجود ہوں۔ تو یہ بات تھی کہ مغربی تہذیب میں صرف تحریری شہادتوں کو قبول کیا جاتا ہے۔ اب اگر اس چیز کو ہم سامنے رکھیں تو مغربی تہذیب کا جو آغاز ہوتا ہے، مغربی تہذیب کی تاریخ کا جو آغاز ہوتا ہے، جو یونانی دور سے ہوتا ہے۔ اس تصویر میں بھی یونانی دور کی ایک درسگاہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں مشہور یونانی فلسفی ارسطو اور افلاطون کی تصاویر واضح ہیں۔ تو مغرب کی جو تاریخ شروع ہوتی ہے مغربی تہذیب کی، وہ یونانی دور سے شروع ہوتی ہے۔ تو مغربی تہذیب کا پس منظر بیان کرتے ہوئے پروفیسر مفتی محمد احمد اپنی کتاب تعارف تہذیب مغرب اور فلسفہ جدید میں لکھتے ہیں کہ یورپ کے لوگ عموماً اپنی تہذیب کی تاریخ کا آغاز یونان سے کرتے ہیں، چنانچہ یورپ کی تاریخ کا خاکہ کچھ یوں ہوگا: یونانی دور، رومی دور، عیسوی دور یا ازمنہ وسطیٰ، نشأت ثانیہ، عقلیت کا دور، 19ویں صدی اور 20ویں صدی۔ تو یہ کل 7 ادوار بنتے ہیں مغربی تہذیب کے پس منظر کے۔ ہم ان میں سے پہلے دور یعنی یونانی دور پر بات کریں گے۔ یونانی دور کی ان خصوصیات کو ہم دیکھیں گے جو اب بھی مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونانی دور کا جو اصل اور سنہری دور ہے وہ کب سے کب تک ہے۔ تو اہل مغرب کے ہاں، مغربی تہذیب کے ماننے والوں اور ماہرین کے ہاں، یونانی تہذیب کا جو سنہرا دور ہے وہ 5ویں اور 4تھی صدی قبل مسیح کا دور ہے۔ چنانچہ پروفیسر حسن عسکری اپنی کتاب جدیدیت ہی میں اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مغربی لوگوں کے نزدیک یونانی فکر کا زرعی دور 5ویں صدی قبل مسیح ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کی کون سی ایسی خصوصیات تھی جو مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ ان میں سے پہلی خصوصیت تو یہ تھی کہ جو یونانی فلسفہ تھا وہ وجود سے آگے نہیں جا سکا، وہ مابعد الطبیعیات صحیح معنوں میں نہیں بن سکا۔ جیسے اس تصویر میں آپ دیکھیں کہ وجود سے آگے پوری طرح نہیں جایا جا سکا، بلکہ وجود ابھی بھی کسی نہ کسی طور پر باقی ہے۔ تو یونانی فلسفے کی ایک خصوصیت بھی یہ تھی کہ اس فلسفے میں صرف وجود پر بحث کی جاتی تھی اور وجود سے آگے مابعد الطبیعیات تک ابھی یونانی فلسفی حضرات نہیں پہنچے تھے۔ تو پروفیسر حسن عسکری اپنی کتاب جدیدیت ہی میں اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو یونانی فلسفہ تھا وہ صحیح معنوں میں مابعد الطبیعیات نہیں تھا۔ یہاں پہ وہ لکھتے ہیں، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یونانی فکر وجود کی منزل سے آگے کبھی نہیں جا سکا۔ اسی طرح وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ افلاطون اپنے مکاشفات میں الجھ کے رہ گیا اور اس لیے گمراہ ہوا۔ مزید آگے چل کے لکھتے ہیں کہ اس لحاظ سے یونانی فلسفہ صحیح معنی میں مابعد الطبیعیات نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک خصوصیت یہ تھی یونانی فلسفے کی کہ یہ فلسفہ مابعد الطبیعیات نہیں تھا، اس میں وجود پر بحث کی جاتی تھی، وجود سے آگے یونانی فلسفی ابھی نہیں پہنچے تھے۔ دوسری خصوصیت جو تھی یونانی دور کی جو اب بھی مغرب میں موجود ہے کہ یونانی دور میں صرف موجودہ معاشرے اور اس کے مسائل پر بات کی جاتی تھی، اس سے آگے یا اس سے پہلے پر بات نہیں کی جاتی تھی۔ یعنی انسان کہاں سے آیا ہے، اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا ہے، انسان کہاں سے کیسے آیا ہے، کیا ذمہ داری لے کر آیا ہے اور انسان نے آگے کہاں تک جانا ہے، اس پر بات بالکل نہیں کی جاتی تھی، بلکہ یونانی فلسفے میں صرف یہ دیکھا جاتا تھا کہ انسان کی موجودہ مشکلات کیا ہیں
اور ان مشکلات کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے. یعنی صرف معاشرے پر بات کی جاتی تھی، مبدا اور معاد پر بات نہیں کی جاتی تھی کہ انسان کہاں سے آیا اور کہاں انسان نے جانا ہے، وہاں انسان کو کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں، ان پر بات نہیں کی جاتی تھی. یہ یونانی دور کی ایک خصوصیت تھی. چنانچہ پروفیسر حسن عسکری اپنی کتاب جدیدیت ہی میں اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ یونانی فلسفیوں کی توجہ کا مرکز انسانی معاشرہ تھا، نہ کہ مبدا اور معاد. یعنی دنیاویت ان یونانی فلسفیوں میں اچھی طرح جڑ پکڑ گئی تھی. تو زیادہ تر بحث ان کی ہوتی تھی کہ جو انسانی معاشرہ ہے اس کے مسائل کیا ہیں، ان مسائل کو حل کرنے پر ان کی زیادہ تر توجہ ہوتی تھی. تو یہ یونانی دور کی دو خصوصیات ہم نے دیکھی. آئندہ سبق میں انشاءاللہ ہم یونانی دور کی مزید خصوصیات کا جائزہ لیں گے جو اب بھی مغربی تہذیب میں موجود ہیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.